پیمز اسپتال کے بعد اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتال پولی کلینک میں بھی فائر سیفٹی کے انتظامات نامکمل ہیں۔ سی ڈی اے فائر آڈٹ کے دوران پولی کلینک میں 34 فائر اور لائف سیفٹی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ فرا ربانی سے۔ مزید کیا کچھ سامنے آیا فرا؟ جی بالکل، آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کے بعد پولی کلینک کی بات کی جائے یا سی ڈی اے ہسپتال کی بات کی جائے، وہاں پر بھی فائر سیفٹی کے انتظامات بالکل نہیں ہیں۔ پیمز ہسپتال کے بعد اگر پولی کلینک کی جیسے ہم نے بات کی تو 34 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر فائر سیفٹی نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے این آئی سی یو، کچن کی بات کی جائے، سی سی یو کی بات کی جائے یا بچوں کی نرسری کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر ایسے کوئی انتظامات موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی ساتھ ساتھ سفارش کی گئی ہے، ہدایت بھی کی گئی ہے بلکہ کہ ان جو سارے معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ایک سانحہ پیمز ہسپتال میں ہو چکا ہے جہاں پر 14 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہوا ہے۔ نہ صرف پیمز بلکہ جو یہ دونوں ہسپتال ہیں ادھر بھی سی ڈی اے کی جانب سے بارہا جو ہے نوٹسز دیے گئے تھے کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنایا جائے۔ پیمز جو ڈیولپمنٹ سی ڈی اے ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کی جانب سے بارہا یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انتظامات مکمل نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو یہ ہسپتال ہیں ان کی جانب سے نہیں دیکھی جا رہی سچویشن۔ اگر سی ڈی اے کی بات کریں تو وہ بھی ایک سرکاری ہسپتال ہے جہاں پر متعدد مریض روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں، اور اسی طرح اگر پیمز ہسپتال کی بات کی جائے تو وہاں بھی ڈیلی بیسس پر سینکڑوں مریض اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اگر کچن ہو یا ادھر این آئی سی یو، آئی سی یو، سی سی یو، وہاں پر کوئی سیفٹی کے انتظامات نہ ہونا بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے نہ صرف فائر کے حوالے سے بلکہ جو وہاں پر بجلی کی تاریں ہیں اس کو بھی ناقص قرار دیا گیا ہے۔ جو ڈورز ہیں وہاں پر کوئی ایگزٹ ڈور نہیں ہے، اور سب سے بڑا نقصان یا المیہ اس چیز کا ہے یہاں پر کسی بھی سٹاف ممبر کو کسی بھی قسم کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی ہے، جو ڈرلز کرائی جاتی ہیں وہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیمز کے سانحے کی یا واقعے کی بات کریں تو یہاں پر بھی یہی چیز ایک سامنے آئی کہ یہاں پر بھی جو سٹاف ہے وہ نہ تو ٹرینڈ تھا، نہ اس کو تربیت تھی کہ ایسے کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جب ہم موجود تھے تو ایک نرس یہاں پر آئی، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم کافی عرصے سے یہاں پر کام کریں لیکن یہاں پر ہمیں جو ہے وہ پراپرلی ٹریننگ نہیں دی جا رہی شاید، اور ان کی جانب سے بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ وہ سٹاف کیسا سٹاف تھا جس نے یہاں پر بچوں کی زندگی بچانے کے بجائے اپنی جان بچانے کو ترجیح دی۔ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی جس میں کوئی مریض ہمیں کوئی سٹاف ممبر ایسا محسوس ہوا ہو کہ وہ کوئی زخمی بھی ہوا ہو، کیونکہ یہاں پر کسی نے بھی کوشش ہی نہیں کی کہ بچوں کو بچایا جا سکے۔ تو اسی طرح اسلام آباد کے یہ جو دو بڑے اور مین ہسپتال ہیں وہ بھی اسی قسم کی نااہلی کا، نیگلیجنس کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ فرا ربانی تفصیلات کے لیے۔